من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام۔ صلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ بے حد حمد و ثنا خالق کائنات کے لیے، مالک شش جہات کے لیے، دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، صاحب معطر و معمبر و مقدس و منور و مزین پسینہ، شفیع امم، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، شہ ہرد و سرا، محبوب کبریا، شافع روز جزا، جلوہ انوار ہدایت، لمعان سموس سعادت، جوہر اراز و جواہر، منشاء اصناف ظواہر، مبدأ دائرہ تنویر، مشرق آفتاب منیر، زبدۂ اہل تطہیر، ملجائے صغیر و کبیر، واقف خزائن اسرار، کاشف بدائے افکار، نور عیون اخیار، زیب مجالس ابرار، کاشف سر مکنون، خازن علم مخزون، سرور قلب محزون، نور افئدات و عیون، عالم ما کانا و ما یکون کے دربار گوہربار میں محبتوں، عقیدتوں اور ارادتوں کا ارمغان نیاز بصورت درود و سلام پیش کرنے کے بعد، اللہ رب العزت رمضان المعظم کے پہلے جمعہ شریف کی بابرکت حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تلاوت کردہ آیا مقدسہ کا سورہ بقرہ سے کچھ حصہ اللہ نے اسی ماہ مقدس کا ذکر کیا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس مہینے کی عظمت اور رفعت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 12 مہینوں میں یہ وہ واحد مہینہ ہے جس کا اللہ نے اپنے قرآن میں نام کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ کسی اور مہینے کا اللہ نے قرآن میں نام نہیں لیا، یہ واحد مہینہ ہے جس کا نام ذکر کیا، شہر رمضان۔ صوفیاء فرماتے ہیں جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں حضرت یوسف جناب یعقوب کو محبوب تھے، اسی طرح 12 مہینوں میں رمضان اللہ کو محبوب ہے جیسے جناب یعقوب کو حضرت یوسف محبوب تھے۔ اور فرماتے ہیں جیسے جناب یوسف کی وجہ سے 11 بھائیوں کی خطاؤں کو اللہ نے معاف کر دیا، اسی طرح رمضان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے 11 مہینوں کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا۔ اور یہ رمضان جو ہے اس کا تو ویسے بھی معنی عربی لغت کے اعتبار سے گرامیٹیکلی بنتا ہے خریف کی پہلی بارش کو رمضان کہتے ہیں۔
یہ میرے سامنے المنجد کتاب ہے، ڈکشنری ہے عربی لغت کی، اس کے صفحہ نمبر 338 پہ رمضان کا معنی یہی لکھا ہے کہ خریف کی پہلی بارش وہ کیا کرتی ہے کہ خریف سے پہلے زمین گرد آلود ہو چکی ہوتی ہے، اور گرد آلود زمین کو خریف کی پہلی بارش دھو دیتی ہے، زمین کے چہرے کو صاف کر دیتی ہے۔ فرمایا اسے رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ 11 مہینوں سے بندے کا جو من اور تن گناہوں کی غلاظت سے گرد آلود ہو چکا ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ وہ رحمت حق کی بارش لے کے آتا ہے کہ اس کی وجہ سے بندے کا تن اور من اجلا اور نکھرا ہو جاتا۔ یہ 338 صفحے پہ اس کا دوسرا معنی لکھا ہے کہ رمضان کا معنی جلانا ہے، جلنا، جلن۔ بھئی جلانا اسے کیوں کہتے ہیں؟ یہ بات سمجھ میں نہ آئی، لیکن بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا ایک قول مبارک جب پڑھا تو بات واضح ہو گئی۔ بابا فرید فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہونے لگا، مسجد کے باہر میں نے ابلیس کو کھڑے دیکھا۔ اللہ والے جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہوتے ہیں، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں مومن کی ولی کی نگاہ فراست سے ڈرو، اللہ کا ولی جب دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 490 حدیث نمبر 6502 ہے، نبیوں کے تائیدار کا فرمان ہے۔ آقا نے فرمایا جب اللہ کا ولی عبادت کی وجہ سے قرب خداوندی اور حریم ناز میں آ جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر میں ولی کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ ولی دیکھتا ہے۔ اور اس کی شرح شریف اگر تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 588 پہ آپ دیکھیں تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اذا سارا نور و جلال اللہ تعالی بصر اللہ رعل قریب والبعید، جب اللہ کا نور ولی کی آنکھ میں آ جائے تو ولی کے دیکھنے کے لیے کوئی شے حجاب نہیں بنتی، اللہ کا ولی نزدیک بھی دیکھ لیتا ہے، نور خدا کی عطا سے اللہ کا ولی دور بھی دیکھ لیتا۔ تو اب چونکہ یہ موضوع نہیں، اس پر میں مزید اس لیے نہیں عرض کر رہا، بس اتنا کہوں گا کہ فرید الدین مسعود گنج شکر فرماتے ہیں میں نے مسجد میں داخل ہوا، رمضان کا معنی جلانا ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ بابا جی فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا، جوتوں کے پاس جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں ابلیس کو کھڑے دیکھا۔ میں نے کہا تیرا تو کام ہے نمازیوں کی نمازوں میں حائل ہونا، حضوری قلب میں خلل ڈالنا، عبادت گزاروں کو عبادت سے روکنا۔ مسجد میں لوگ محو عبادت ہیں، تو باہر کھڑا ہے۔ اس نے کہا میرے باہر کھڑے ہونے میں مجبوری ہے۔ فرمایا کیا؟ اس نے کہا وہ جو مسجد کے کونے میں شخص سو رہا ہے وہ روزہ دار ہے، اس کے منہ سے جو سانس نکلتی ہے روزہ دار کی سانس مجھے جلا دیتی ہے، میں اس لیے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو روزہ کا مطلب، رمضان کا مطلب جلانا، کیونکہ یہ ابلیس کو جلا دیتا اور یہ اس کی شیطنت کو جلا دیتا۔ اس لیے ایک وجہ تسمیہ یہ بھی ہے کہ اسے رمضان کہا جاتا۔ اور رمضان کے روزے کے تو کیا کہنے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، الترغیب والترہیب کتاب ہے، جلد نمبر میرے پاس 1 ہے، صفحہ نمبر 731 ہے، حدیث طیبہ نمبر 1464 ہے۔ کیونکہ اگر میں ہر کتاب کھولوں گا پھر پڑھوں گا تو پھر ایک وقت درکار ہے۔ اس میں کتابیں اس لیے رکھ دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید
یہ ان کے اپنے پیٹ کی باتیں ہیں یا اپنے خود مفروضے ہیں جو گھڑے ہوئے ہیں؟ چونکہ سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا نے جو ماحول گرم کیا ہے اس میں تیقن اور یقین کی کیفیت جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہو چکی ہے. اس لیے حوالہ دوں گا، کتاب پاس ہوگی، اور جو حوالہ دوں گا اتھینٹک وہی ہوگا جو انشاءاللہ میں عرض کروں گا. یہ الترغیب و ترہیب ہے امام عبدالعظیم منذری علیہ رحمہ کی، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 731 ہے، حدیث طیبہ نمبر 1464 ہے. کائنات کے والی نے فرمایا ان ابی دردہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا کما بین السماء والارض. نبی پاک نے فرمایا جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، یہاں رمضان کی تخصیص نہیں ہے، غیر رمضان میں ایک دن کا جو بندہ روزہ رکھتا ہے، نبی پاک نے فرمایا اللہ اس روزہ دار اور دوزخ کے درمیان اتنی بڑی خندق بنا دیتا ہے جتنی زمین سے آسمان کی دوری ہے، اللہ اس بندے کو جہنم سے اتنا دور فرما دیتا. عام مہینوں کے روزوں کی بات ہے، رمضان کے روزے کی نہیں. توجہ ہے جی؟ یہ میں آگے بڑھتا چلا جاؤں. غنیت الطالبین ہے، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 420 ہے. یہ بالکل نشانی لگی ہوئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں اس وقت آپ کے حجرہ میں حاضر ہوا جب جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے. میں نے سلام کیا، آقا نے جواب دیا. نبی پاک نے فرمایا ادنو منی، علی میرے قریب ہو جاؤ. فدنوت منہ، مولا علی فرماتے میں حضور کے قریب ہو گیا. آقا نے فرمایا ھذا جبریل یقرئک السلام، یہ جبریل ہے تجھے سلام کہتا ہے. قلت علیک وعلیہ السلام، مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا آپ پر بھی سلام ہو، جبریل پر بھی سلام ہو. آقا نے فرمایا جبریل کہتا ہے سم من الشہر ثالث عشرہ رابع عشرہ و خامس عشرہ، ہر مہینے کی 13 تاریخ کو اور 14 تاریخ کو اور 15 تاریخ کو اے علی روزہ رکھا کرو. نبی پاک نے مزید فرمایا جو 13 تاریخ کا غیر رمضان میں کس مہینے کی 13 تاریخ کا روزہ رکھے گا اللہ اسے 10,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا. جو 14 تاریخ کا روزہ رکھے گا اللہ 30,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. اور جو 15 تاریخ کا روزہ رکھے گا اللہ اسے 1,00,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. مولا علی شیر خدا کا کرم ہو گیا ہم پر. کہا تو گیا تھا علی تمہیں کہتا ہے جبریل صم من الشہر، ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھ، مگر مولا علی شیر خدا نے پوچھ لیا قلت ھذا الثواب لی خاصہ ام للناس عامہ. مولا علی کہتے میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ثواب میرے لیے خاص ہے یا آپ کی ساری امت کے لیے عام ہے؟ یعنی اکیلا میں 13، 14، 15 کا روزہ رکھوں تو یہ عبادت کا ثواب مجھے ملے گا یا آپ کی امت میں سے کوئی بھی رکھے تو اسے بھی مل جائے گا؟ آقا نے فرمایا یعطیک اللہ ھذا الثواب وَلِمَنْ يَعْمَلُ بِعَمَلِكَ بَعْدَكَ. فرمایا علی تیرے لیے یہ ثواب خاص تھا مگر اب تو نے پوچھ لیا تو تیرے بعد میری امت میں جو بندہ بھی 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھے گا اللہ ایسا ہی ثواب اس بندے کو بھی عطا فرما دے گا. بھئی ابھی میں رمضان کے روزوں کی بات نہیں کر رہا، توجہ ہے جی آپ کی؟ ابھی رمضان کے روزوں کا ذکر نہیں کیا. اور یہ جو روزے ہیں نا 3 چاند کی 13، 14 اور 15 کا روزہ، انہیں صیام ابید کہتے ہیں، سفیدی کے روزے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی غنیت الطالبین صفحہ نمبر 420 پہ آقا نے مزید فرمایا علی یہ روزے وہ تھے جو حضرت آدم علیہ السلام نے رکھے. جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے سورج کی تپش کی وجہ سے آپ کا رنگ مبارک سیاہ ہو گیا. جبریل امین حاضر ہوئے،
یا نبی اللہ آپ چاہتے ہیں آپ کا رنگ مبارک پھر سے سفید ہو جائے؟ کہا بالکل۔ جی اللہ فرماتا ہے آپ چاند کی 13 کا روزہ رکھیں، 14 کا روزہ رکھیں، 15 کا روزہ رکھیں۔ جب آپ نے نبی پاک فرماتے 13 کا روزہ رکھا، اللہ نے 1/3 یعنی تیسرا حصہ جسم کا سفید کر دیا۔ 14 کا روزہ رکھا، 2 حصے جسم مبارک سفید ہو گیا، اور جب 15 کا روزہ رکھا تو اللہ نے آپ کے سارے جسم کو سفید فرما دیا۔ تو انہیں ایام ابید یعنی سفیدی کے دن کہا جاتا ہے، اور ان روزوں کو ایام ابید کہا جاتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ لیجئے ثواب بھی مل گیا، اور رنگ گورا کرنے کے لیے کریمیں لگانے کی ضرورت نہیں، نسخہ بھی مل گیا۔ آج ایک دوڑ لگی ہے نا، ایک کمپٹیشن ہے کہ رنگ گورا ہو جائے، طرح طرح کی کریمیں ہیں جن کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ تو کتنا حسین نسخہ ملا کہ جو چاہتا ہے میرا رنگ سفید ہو جائے وہ 13، 14 اور 15 کے روزے رکھے۔ گویا اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہے اور ثواب کی صورت میں اخروی فائدہ بھی۔ تو یہ غیر رمضان کی بات ہے۔ اب آئے رمضان المعظم کی طرف۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، بخاری شریف ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 345 ہے، حدیث طیبہ نمبر 1901 ہے۔ یہ بالکل نشانی لگی ہوئی ہے، پھر سمجھیں۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 345 حدیث طیبہ نمبر 1901۔ آقا نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اب روزہ رکھنے کی دیر ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، زندگی کے جتنے گناہ ہوئے رمضان کے ایک روزے کی وجہ سے اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ 2 شرطیں رکھی ہیں، ہر روزہ دار کے لیے یہ مزدہ جاں فضا نہیں ہے۔ 2 شرطیں ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، پہلی شرط ایمان کی ہے۔ اب ذہن میں آتا ہے کہ بے ایمان کب رکھتے ہیں روزہ؟ تو میاں ہر روزہ دار ایمان والا نہیں ہے۔ میں جو بات پورے ہوش و حواس سے کہوں پھر وہ میں پوری دلیل کے ساتھ کہوں، ہر روزہ دار ایمان والا نہیں ہے۔ مسلم شریف پڑھیں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 399 حدیث طیبہ نمبر 2456 پڑھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، نبی پاک نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ تحقروا صیامکم ما صیامہم وصلاتکم ما صلاتہم، یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ۔ اے صحابہ کچھ لوگ قرب قیامت ایسے ہوں گے، وہ اتنے بڑے روزہ دار ہوں گے کہ ان کے روزوں کو دیکھ کر تم اپنے روزوں کو کم سمجھو گے، مگر اس کے باوجود اتنے روزہ دار ہونے کے باوجود وہ دین سے یوں خارج ہو جائیں گے جیسے کمان سے تیر خارج ہو جاتا، ان کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہوگا۔ تو آقا نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے اس کیفیت کے ساتھ روزہ رکھا کہ ایمان بھی ہوا و احتسابا، اور اس نے روزہ رکھ کے احتساب بھی کیا۔ کیا مطلب؟ روزہ رکھا ہے تو آنکھ کو بد نظری سے بچایا، یہ آنکھ کا احتساب ہے۔ کان کو بد سمعی سے بچایا، یہ کان کا احتساب ہے۔ زبان کو بدگوئی سے بچایا، یہ زبان کا احتساب ہے۔ ہاتھوں کو غلط چلنے سے بچایا، یہ ہاتھوں کا احتساب ہے۔ پاؤں کو بے رہروی سے بچایا، یہ پاؤں کا احتساب ہے۔ دماغ کو برے خیالات سے بچا لیا، یہ دماغ کا احتساب ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، فرمایا جس نے رمضان کا روزہ اس حالت میں رکھا کہ ایمان بھی پورا تھا، احتساب بھی پورا تھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی زندگی کے پچھلے سارے عمل اس روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اب ایمان رہ گیا کہ ایمان کیا ہے؟
کلمہ پڑھ لینے کا نام ایمان نہیں ہے. سورہ حجرات کی 15 نمبر آیت پڑھ لے. قالت الاعراب قالوا آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. کچھ دیہاتی آ گئے حضور کی بارگاہ میں، آ کے کہا ہم ایمان لے آئے. اللہ نے فرمایا قل لم تؤمنوا، محبوب ان سے فرما دو تم ابھی ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، کلمہ پڑھ کے مومن ہونے کا دعویٰ کرنے والوں ابھی مومن ہونے کا دعویٰ نہ کرو، اتنا کہہ دو کہ ہم اسلام لے آئے، ابھی ایمان کی حد تک تم پہنچے نہیں ہو. ایمان کیا ہے؟ سچے عقیدے کا نام ایمان ہے. میں اس پر بہت ساری باتیں نہیں کرتا. حدیث جبریل پڑھ لیجئے گا. جب جبریل امین نے پوچھا مل ایمان یا رسول اللہ، آقا ایمان کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ایمان عقیدے کا نام ہے، اعتقادیات کا نام ہے ایمان. تو یہاں اس حدیث کا منشا یہ ہوا کہ جس نے روزہ اس حالت میں رکھا کہ وہ صحیح العقیدہ تھا، کیونکہ بد مذہب جو ہے، بد عقیدہ، اس کا روزہ کوئی روزہ نہیں ہے. میں نے حدیث سنا دی مسلم شریف کی 399 صفحے سے. جو صحیح العقیدہ بھی تھا اور اس نے پھر احتساب بھی کیا اپنے عزائے بدنیہ کا. نبی پاک نے فرمایا جس کا عقیدہ ٹھیک اور پھر اعمال ٹھیک ہوئے، ایسی حالت میں روزہ رکھا تو اس کا وہ روزہ اس کے سارے گناہوں کا پر معافی کا قلم پھیرنے کے لیے کافی و وافی ہو جائے گا. یہ بخاری شریف تھی. اب جب وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا تو اس کی پاکی کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ میرے سامنے سنن نسائی ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 300 اس کا 37 ہے. حدیث طیبہ نمبر اس کی جناب والا 2208 نمبر حدیث ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے. آقا نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ او کما قال. نبی پاک نے فرمایا جس نے رمضان کی قدر کی، رمضان میں نماز تراویح میں کھڑا ہوا، رمضان میں روزہ رکھا، وہ گناہ اس سے یوں، وہ گناہوں سے یوں نکل جائے گا کہ یوم من ولدتہ امہ، جس دن اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا وہ گناہوں سے پاک تھا. رمضان کا روزہ رکھنے والا گناہوں سے یوں ہی پاک کر دیا جاتا. یعنی نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا. تو غنیمت جانے رمضان مل جائے، اس کی بڑی بہاریں ہیں. اور میں ایک حدیث طیبہ آپ کے سامنے شیئر کرنے لگا ہوں، شاید آپ نے زندگی میں پہلی بار سن رہے ہیں، اور بے حوالہ بات نہیں ہے. یہ سنن ابی داؤد شریف ہے، جلد نمبر اس کی 2 ہے، صفحہ نمبر 417 ہے. حدیث طیبہ نمبر 3925 ہے. ان طلحہ بن عبید اللہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں ان رجلین قدما علی رسول اللہ، 2 بندے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کانا اسلامہما جمیعا، دونوں نے اکٹھے اسلام قبول کیا. بات سننے والی ہے، یہ حدیث سن کے آپ کو پتہ چل جائے گا ایک رمضان بھی مل جائے تو اس کا فائدہ کتنا ہوتا. میں نے رمضان پر اس سے بڑی حدیث کوئی نہیں دیکھی. ان رجلین قدما علی رسول اللہ، 2 بندے حضرت طلحہ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کانا اسلامہما جمیعا، دونوں نے اکٹھے اسلام قبول کیا. فقال احدہما اشد اجتہادا علی الآخر، ان دونوں میں ایک بندہ وہ تھا جو عمل کے اعتبار سے بڑا تیز رو تھا، یعنی تیزی سے عمل کرنے والا. یعنی کیا مطلب؟ کوئی نیک عمل چھوڑتا ہی نہیں تھا، ہر نیکی کو اپنا لیتا تھا. اس تو شہدا، وہ جو نیک تھا دوسرا اس کی بنسبت
उतना तेज नहीं था नेक अमल में। एक बात याद रखें, सहाबी जिस हालत में भी हो, उसमें एक लम्हा का सहाबी भी हो तो गैर सहाबी कभी उसके बराबर नहीं हो सकता, चाहे वो वक्त का गौस कुतब वली अब्दाल औताद खियार रुकाबा रुजाबा नुकाबा जिस दर्जे पे हो, गैर सहाबी सहाबी के बराबर हो ही नहीं सकता है। अब इन दोनों का आपस में कंपैरिजन अर्ज किया जा रहा है कि दोनों हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, इस्लाम ले आया इकट्ठे। एक अमल में नेकी में तेज है बनिस्बत दूसरे के, और फिर वो जो तेज था ना, हजरत तलहा फरमाते हैं गजवा में शामिल हुआ, नबी पाक की मैयत में कुफार से जंग की और शहीद भी हो गया। मैं ठहर ठहर के इसलिए अर्ज कर रहा हूं, ये आपने ज़हन में रखना है कि जो अमल में तेज था शहीद भी वही हुआ है। ये बात याद रखनी है, आखिर तक ये फायदा देगी। जो अमल में तेज था शहीद भी वही हुआ, और दूसरा जो था सुम्मा मकसल आखिर बादहु सनतन सुम्मा तुवफिया। हजरत तलहा कहते हैं वो जो दूसरा था वो उनके 1 साल बाद तक जिंदा रहा। जो अमल में तेज था शहीद हो गए, मगर जो दूसरे सहाबी थे जो अमल में उतने तेज नहीं थे जितना वो था, 1 साल बाद वो उनकी वफात हुई और शहीद भी नहीं हुए। तो वो फिया के लफ्ज हैं, वो फौत हो गए, तभी विसाल हो गया। हजरत तलहा फरमाते हैं काला तलहा तो फराई तो फिल मनामी बैना अना इन दबाबिल जन्ना। हजरत तलहा कहते मैंने ख्वाब में देखा मैं जन्नत के दरवाजे पे खड़ा हूं। इज़ा अना बिही मां, मैं अकेला नहीं खड़ा। ताज्जुब की बात यह है कि वो दोनों सहाबी भी मेरे साथ जन्नत के दरवाजे पे खड़े। ठहर ठहर के बात को अर्ज कर रहा हूं ताकि बात पूरी समझ में आ जाए। पहला वो जो अमल में तेज था और शहीद भी हुआ, दूसरा वो जो अमल में उतना तेज ना था और शहीद भी ना हो सका। वो दोनों जन्नत के दरवाजे पे हैं, मैं भी खड़ा हूं। हजरत तलहा फरमाते हैं ये बात ख्वाब की है। फखराज खारिज मिनल जन्ना फाजिना लिल्लज़ी तुवफ़ियल आखिर मिनहुमा। हजरत तलहा कहते मैंने देखा जन्नत का दरबान जन्नत से बाहर निकला, उसने वो जो बाद में फौत हुए थे उन्हें कहा जी आप जन्नत में आ जाए। जो शहीद है और अमल में तेज है उसे नहीं कहा। वो जो अमल में उतना तेज ना था और शहीद भी ना हो सका उसे कहा दरबाने जन्नत ने कि आप जन्नत में आ जाएं, लेके जन्नत में चला गया। सुम्मा खराजा फाजिना लिल्लज़ी उस तो शहीदा। बाद में वो दरबाने जन्नत निकला और उसने आके कहा उसको जो शहीद हो चुका था दुनिया में, उसको कहा जी अब आप जन्नत में आ जाए। फासबाह तलहा, ये मैं जुबानी पढ़ रहा हूं लेकिन है ये सारी बात ये लिखी है मेरे सामने, ये हदीस तैयबा है। सुन्ने अबी दाऊद, सुन्ने इब्ने माजा जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 417, हदीस तैयबा नंबर 3925। मैं इसलिए इस बात को कर रहा हूं कि कोई ये ना समझे कि शायद फेसबुक पे कोई वाकया पड़ा है तो आके बता रहे हैं। अगर कोई पढ़ना चाहे तो ये सामने मैंने पूरा इसको हाईलाइट किया है इस हदीस को। हजरत तलहा फरमाते हैं फअस्बह तलहा, सुबह जब मैं बेदार हुआ तो युहद्दिसु बिहिन्नास, सहाबा से बात की, भाई मैंने तो रात यूं ख्वाब देखा जिसके बारे में हम अमल में रश करते थे कि वो बड़ा अमल करने वाला सहाबी है और फिर शहीद भी हो गया, दर्जाए शहादत से भी सरफराज हो गया। वो जन्नत में बाद में गया है और वो जो अमल में भी उतना तेज ना था और शहादत भी ना पा सका उसको दरबाने जन्नत में पहले लेके गया है। जब ये बात सहाबा में हजरत तलहा ने ख्वाब की फ़अजबू लिज़ालिका, सारे सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ। मेरी बात समझ आ रही? सहाबा बड़े हैरान हुए
کیونکہ سبھی کا یہ تھا ذہن کہ وہ جو عمل میں تیز اور شہادت پا گیا وہ فوراً جنت میں داخل ہو گیا ہوگا، لیکن ہوا کیا، وہ تو سال تک کے لیے روکا گیا، اور جب یہ بعد والا جو عمل میں تیز بھی نہیں ہے اور شہادت بھی نہیں ملی، اسے پہلے داخل کیا گیا، اسے بعد میں فبلغ ذلک رسول اللہ وحدثوہ الحدیث، بات چلتے چلتے آمنہ کے لال کے مبارک کانوں تک پہنچ گئی۔ حدثوہ الحدیث، نبی پاک سے عرض کیا گیا۔ اب ابھی تک تو یہ خواب تھا ایک صحابی کا، اور یاد رکھیں صحابی کا خواب بھی کوئی ایسے نہیں ہوتا، ابھی تک خواب تھا، مگر اب میرے مصطفیٰ نے اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی، اب یہ خواب نہ رہا، حدیث مصطفیٰ بن چکا تھا۔ آقا نے فرمایا من ای ذالک تعجبون، کس وجہ سے تم تعجب کر رہے ہو؟ آقا نے یہ نہیں فرمایا چھوڑو بحث کو، چھوڑو تعجب کو، یہ خواب تھا، خواب کی حقیقت کچھ نہیں ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، خواب خواب تھا، چھوڑ دو اس بات کو، اپنی عبادت کرو، اللہ اللہ کرو۔ نبی پاک نے فرمایا آؤ مجھ سے سنو، میں بتاتا ہوں جو پہلے تھا وہ جنت میں بعد میں کیوں گیا، اور جو بعد والا تھا اسے جنت میں پہلے کیوں داخل کر دیا گیا۔ اب جب اتنی بات حضور نے فرمائی، اب دل کے کانوں سے سنیے گا، ایک رمضان بھی مل جائے تو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ نبی پاک نے صحابہ سے پوچھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیسا مکثا ھذا بعدہ سنۃ، نبی پاک نے فرمایا یہ بتاؤ یہ جو بعد میں فوت ہوئے ہیں اسے اس شہید ہونے والے کے بعد 1 سال زندگی کا اضافی ملا کہ نہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ملا۔ فرمایا وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ، رمضان کا مہینہ سال میں اس نے پایا کہ نہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پایا۔ فَصَامَهُ وَصَلَّى، اس رمضان میں اس نے عبادت کی کہ نہیں، روزے رکھے اور نمازیں پڑھی کہ نہیں؟ یا رسول اللہ روزے بھی رکھے اور نمازیں بھی پڑھی۔ آقا نے فرمایا سن لو، وہ پہلے ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ ایک تھا کہ ایک دن یہ دونوں ایمان لائے، اعمال کا جو ابتدائی سٹارٹنگ پوائنٹ تھا جہاں سے دونوں کے عملوں کی ابتدا ہوئی وہ ایک تھا، اور یہ تیز ترین عمل بھی کرنے والا تھا اور شہادت کا درجہ بھی پا گیا، لیکن وہ جو دوسرا تھا وہ عمل میں بنسبت اس کی سست تھا اور شہادت بھی نہ پا سکا، پر اس نے رمضان کا مہینہ پا لیا۔ آقا نے فرمایا اس ایک ماہ رمضان پانے کی وجہ سے اللہ نے شہید ہونے والے کو جنت میں بعد میں داخل کیا ہے، رمضان پانے والے کو اللہ نے جنت میں پہلے داخل فرما دیا۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، شہید کے بارے میں نبی پاک کا فرمانا ہے الشہید ینمو لہ عملہ الی یوم القیامہ، آقا نے فرمایا جو شہید ہے نا اس کی شہادت کا جو عمل ہے وہ قیامت تک کے لیے بڑھتا رہتا، رکتا نہیں ہے، بڑھتا رہتا ہے، مگر اس کے باوجود اس کے کہ اس کا عمل بھی بڑھ رہا تھا، فرمایا پھر بھی رمضان پانے والا شہید ہونے والے سے جنت میں رمضان کی وجہ سے پہلے داخل کر دیا گیا۔ ساتھ آقا نے فرمایا یہ لفظ لکھے ہیں، آقا نے فرمایا یہ تو تھا وہ معاملہ دونوں کے مابین جو طلحہ نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ شہادت والے کو جنت میں بعد میں داخل کیا گیا، رمضان والے کو پہلے داخل کر دیا گیا، یہ تو وہ تھا جو طلحہ نے آنکھ سے دیکھا۔ اب ایک اور درجہ میں بتاتا ہوں جو جنت سے باہر کا نہیں، جنت سے اندر کا ہے، نہیں بلند آواز سے کہیں ہن ایس گل دی مٹھاس اوہی لے سکدا ہے جیدا عقیدہ ہوئے اللہ دے نبی دی اکھ تو کوئی گل لکی نہیں،
اور جو کہتا ہے دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتے، اس بدبخت نے کیا ماننا اس حدیث کو؟ یا وہ کیا مانے گا کہ حضور نے اندر کی بات بھی بتا دی؟ تو معلوم ہوا یہ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو سنیوں کے کھاتے میں ہی، جو حلاوت ان کی سنیوں کو نصیب ہوئی ہے۔ آقا نے فرمایا میں بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ باہر کا منظر تھا جو طلحہ نے آنکھ سے دیکھا، کہ وہ بندہ بعد میں داخل ہوا جو شہید ہونے والا ہے، اور جو رمضان پانے والا ہے اسے جنت میں پہلے داخل کیا گیا۔ یہ باہر کا معاملہ تھا، اندر کے درجے کا میں بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ بتائیں۔ فرمایا فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض۔ فرمایا شہید ہونے والے سے اونچا درجہ رمضان پانے والے کا اللہ نے اتنا بلند رکھا ہے جتنا اللہ نے زمین سے آسمان کو بلند رکھا ہوا ہے۔ یعنی وہ شہید ہونے والا جنت میں جس درجے پر ہے اس سے اتنا اعلیٰ درجہ اللہ نے رمضان پانے والے کو عطا کیا جتنا اعلیٰ درجہ اللہ نے زمین سے آسمان کو عطا فرمایا۔ اور یہ حدیثوں میں آتا ہے 500 سال کی مسافت ہے زمین سے آسمان کی دوری، یعنی شہید ہونے والا جنت کے جس درجے پر ہے، ایک اضافی رمضان پانے والا جنت سے اس کے درجے سے 500 سال کی مسافت اعلیٰ درجے پہ۔ تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ ایک رمضان بھی مل جائے تو غنیمت جان، ایک رمضان بھی مل جائے تو غنیمت جان، اور ایک روزہ بھی مل جائے تو غنیمت جان۔ وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، مسلم شریف ہے، جلد نمبر جناب والا 1 ہے، صفحہ نمبر 424 ہے، حدیث طیبہ نمبر 2704 ہے۔ یہ سامنے آگی میرے حدیث طیبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام۔ فرمایا ہر عمل آدم کے بیٹے کا اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ انہو لی وانا اجزا بہی، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، روزے کی جزا میں خود ہوں۔ بات سمجھیے گا، نماز پڑھو تو اجر جنت ہے، زکوٰۃ دو تو اجر جنت ہے، حج کرو تو اجر جنت ہے، صدقہ دو تو اجر جنت ہے، مگر روزہ ایک ایسا عمل ہے اس کا اجر جنت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے روزہ تو رکھ، ہم تیرے ہیں۔ اور جب اللہ کہے ہم تیرے ہیں تو پھر علامہ اقبال سے پوچھا گیا کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔ پھر اللہ لوح بھی دے دیتا ہے، قلم بھی دے دیتا ہے۔ اب اپنی تقدیر خود لکھ خود۔ شیخ احمد شربینی بیٹھے ہیں، ان کی گھر والی آ گئی، گود میں بچہ ہے چھوٹا سا، کہنے لگا جی آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں، یہ بچہ اس کی جان نکل رہی ہے، میں مامتا ہوں، میں ماں ہوں، میری مامتا تڑپتی ہے، آپ باپ ہیں، آپ کے سامنے جان نکلے، باپ کو بھی پتہ چلے محبت پدری کیا ہوتی ہے۔ رکھ کے چلی گئی، اسرائیل فرشتہ آ گیا، ہاتھ بڑھایا روح نکالنے کے لیے، رہا نہ گیا، نگاہ اٹھا کے لوح محفوظ پہ ڈالی۔ نگاہ کا تصرف یہ تھا کہ لوح محفوظ کی تحریر بدل گئی۔ آپ نے فرمایا ارجع الی وصول لک ان حکم موت ہی قد رسخ۔ فرمایا اسرائیل لوٹ جا اپنے رب کی طرف، ہماری نگاہ نے اس کی موت کو پھر سے زندگی میں تبدیل فرما دیا۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔ قیامت کا دن ہوگا، حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ ایک بندے سے جس نے دنیا میں قرض لیا ہوگا، قرض خواہ آ جائیں گے، مر گیا قرض دے نہ سکا، قرض خواہ آ جائیں گے، تقاضا کریں گے، آقا فرماتے ہیں اس کی نمازیں دے دی جائیں گی، کسی کو اس کا حج دے دیا جائے گا، کسی کو اس کے زکوٰۃ کا عمل دے دیا جائے گا، سارے اعمال بٹ جائیں گے، قرض خواہ کھڑے ہوں گے ابھی، اور روزے کا عمل رہ جائے گا۔ فرشتے روزہ دینے لگیں گے، اللہ فرمائے گا نا،
یہ میرے لیے تھا۔ مولا پھر ابھی قرضہ لینے والے تو کھڑے ہیں، اس کے ذمہ ابھی قرضہ باقی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے قرض خواہوں کو عطا کر دے گا، تنہا روزے کی وجہ سے، جس کے نامہ مال میں صرف روزہ رہ گیا، روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت کی بہاریں عطا فرما دے گا۔ تو روزہ ایک ایسا عمل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے۔ المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 300، اس کا 350 نمبر صفحہ، حدیث طیبہ نمبر 2036، یہ میرے سامنے حدیث آ گئی۔ آقا کریم نے فرمایا الصیام، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہے اس کے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام والقرآن یشفعان، فرمایا قرآن اور رمضان کا مہینہ، روزہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ یقول صیام، روزہ کہے گا رب انی منعتہن الطعام والشہواتی بالنہار فشفعنی فی، مولا میں نے اسے کھانے سے بھی روکا رکھا، سارا دن اپنے نفس کی جو خواہشات ہیں ان سے روکا رکھا، مولا شفعنی فی، روزہ دار کے بارے میں میری شفاعت کو قبول کر لے۔ آقا فرماتے یقول القرآن، قرآن کہے گا ربی انی منعتہ النوم باللیل، مولا رات کو نماز تراویح ہوتی تھی، لوگ سو رہے ہوتے تھے، میں قرآن ہوں، میں نے اسے سونے نہیں دیا، یہ مجھے سننے کے لیے کھڑا رہا اور رات کو جاگتا رہا، مولا میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول کر لے۔ آقا فرماتے ہیں دونوں شفاعت کریں گے، ہوگا کیا؟ یہ المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 350 حدیث نمبر 2036 نمبر حدیث طیبہ، مگر میں یہاں سے نہیں پڑھتا، میں پڑھ رہا ہوں باغ جنت کتاب ہے، مکتبہ فکر دیوبند کے اشرف علی تھانوی کی، صفحہ نمبر جناب والا اس کا 279 ہے، یہاں پہ یہ ساری بات لکھی ہے، یہ سارا کچھ لکھا ہے، یہی حدیث طیبہ اردو میں لکھی ہے۔ رمضان بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا، اللہ قرآن کی شفاعت کو بھی قبول فرما لے گا، اللہ رمضان کی شفاعت کو بھی قبول فرما لے گا۔ میں کہتا ہوں جب قرآن کی شفاعت سنی جائے گی اور قبول ہوگی تو صاحب قرآن کی کیوں نہیں ہوگی؟ بھئی جس کی عطا سے ملنے والا قرآن شفاعت کرے تو اللہ قبول کرے، جس کی عطا سے ملنے والا رمضان شفاعت کرے تو اللہ قبول، تو جس کے صدقے قرآن ملا اور جس کے صدقے رمضان ملا اس کی شفاعت کو اللہ قبول کیوں نہیں فرمائے گا؟ بہت ساری حدیثیں میرے ذہن میں ہیں۔ بھئی حجر اسود قیامت کے دن اپنے چومنے والے کو پہچانے گا، مولا فلاں نے مجھے چوما۔ غور کریں جو حاجی گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، معتمرین گئے ہیں، وہاں کوئی بکس نہیں رکھا کہ چومنے والا ایک قدر شناختی کارڈ کی کاپی اس بکس میں ڈال دے بہک کے حجر اسود، تاکہ قیامت کے دن حجر اسود پہچان سکے کہ فلاں کے بیٹے فلاں نے مجھے چوما ہے اور شفاعت کر سکے۔ جیڑے نبی دے صدقے ملن نال حجر اسود قیامت والے دن اپنے چمن والے نو پہچانے گا، نبیاں دا تاجدار اپنے تے درود پڑھن والے نو کیوں نہیں پہچان لے گا؟ جب ہی کہا پروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے۔ لیجئے میں آخری بہت ساری حدیثیں میں چھوڑ رہا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں، آخری حدیث طیبہ پڑھ رہا ہوں۔ کتاب ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 7 ہے اور باب نمبر 18 ہے، باب احکام شہر رمضان اس کا نام ہے، اور حدیث طیبہ نمبر 20 ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ تعالیٰ روزے دار کو اپنا مہمان بنا لیتا۔ اچھا یہ بتائیں سارا سال کون کھلاتا ہے؟ نہیں سارے بولے سارا سال کون کھلاتا ہے؟ اللہ۔ ایک حرف کہیں تو 10 نیکیاں ہیں، اللہ کہیں تو 50 نیکیاں ہیں، بلند آواز سے کہیے گا، اور رمضان کے مہینے میں ایک نیکی پر 70 گنا اجر بڑھ جاتا ہے۔ سارا سال کون کھلاتا ہے؟ اچھا رمضان میں سارا سال وہ 3 ٹائم کھلائے، رمضان میں کہتا ہے میرے مہمان بن جاؤ، مولا بن گئے، اب فرماتا ہے سحری سے لے کر افطاری تک بھوکے رہو۔
मौला सारा साल मेहमान नहीं बनाया तो 3 वक्त खिलाया, अब मेहमान बना लिया तो तू कह रहा है भूखे रहो। भला मेहमान बना के भी भूखा रखा जाता है? फरमाया ये जाहिरन भूख है मगर बातिनन वो डिशेस तुम्हारे लिए हैं जो गैर रमजान में तुम्हें नहीं मिलती। कहे सुभान अल्लाह। मैं सुनाऊं आपको कौन कौन सी डिशें अल्लाह अपने मेहमान को देता है। नंबर 1 नबी पाक फरमाते अनफासुकुम फीही तस्बीह। रमजान के महीने में बंदे ने रोजा रखा, जी या रसूल अल्लाह रखा, फरमाया जो मर्जी कर, शरई मुआमलात की हद में रह के जो मर्जी कर, तेरे हर सांस पर अल्लाह एक बार सुभान अल्लाह कहने का सवाब अता फरमाता। देखे सांस ले रहे हैं, इबादत नहीं की, सांस लिया है, तस्बीह नहीं पड़ी है, सुभान अल्लाह नहीं कहा, सो गए हैं, सांस तो चल रहा है। फरमाया अनफासुकुम फीही तस्बीह। पहली डिश ये है कि तुम्हारी हर सांस पर रोजादार को अल्लाह ताला एक बार सुभान अल्लाह कहने का सवाब अता फरमाता। नौमुकुम फीही इबादा। दूसरी डिश क्या है? फरमाया रोजा रखा जी, फरमाया चाहे सो जाओ। या रसूलल्लाह सो गए तो ये तो तभी जरूरत है, जिस्म की जरूरत है। फरमाया सो भी गए, तुम्हारा सोना भी इबादत लिखा जाएगा। तीसरी डिश क्या है? फरमाया अमलुकुम फीही मकबूलन। जो भी अमल करोगे अल्लाह कबूल कर लेगा। चौथी डिश क्या है? फरमाया दुआउकुम फीही मुस्तजाबुन। तुम्हारी दुआ अल्लाह कबूल फरमा लेगा, मुस्तजाब हो जाएगी। पांचवी डिश क्या है? फरमाया नफल पढ़ोगे अल्लाह सवाब फर्ज का अता करेगा। आगे डिश क्या है? फरमाया एक फर्ज पढ़ोगे 70 फर्जों का सवाब। और मैं दामने वक्त में गुंजाइश नहीं, इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ सकता, मैं आखिरी बात करूं। आका ने फरमाया, ये वसाइल शिया किताब जिल्द नंबर 7 सफा नंबर जनाबे वाला इसका बाब नंबर 18 हदीस तैयबा नंबर 20 है। नबी पाक ने फरमाया मन तला फीही आयतम मिनल कुरानी काना लहू मिस्लु अजर मन खतमल कुरान फी गैरिही मिन शुहूर। फरमाया रमजान के महीने में कुरान की एक आयत की तिलावत करने पर अल्लाह ताला गैर रमजान के पूरे कुरान पढ़ने पर जितना सवाब देता है, रमजान में एक आयत पढ़ो, अल्लाह एक आयत पे पूरे कुरान की तिलावत का सवाब अता फरमा देता। गनीमत जाने ये महीना मिल जाए तो। चलो मैं एक हदीस तैयबा और भी पढ़ देता हूं आपके सामने, और पढ़ता मैं आपको बता बेहवाला बात नहीं करता। यह तरगीब व तरहीब किताब है, जल्द नंबर 1 है, सफा नंबर जनाबे वाला इसका 736 है, और हदीस तैयबा नंबर मेरे सामने 1476 है। आका करीम ने फरमाया अन अबी हुरैरा अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल। आका ने फरमाया उतियत उम्मती खम्सो खिसालन फी रमजान लम तुतहुन्ना उम्मतुन कबलहुम। आका ने फरमाया रमजान के महीने में अल्लाह ताला मेरी उम्मत को 5 ऐसे इनाम देता है जो इनसे पहले अल्लाह ने किसी उम्मत को नहीं अता फरमाए। पूछा गया या रसूलल्लाह कौन से? फरमाया पहला फबिस्साइमे अत्यबु इंदल्लाहि रिहम मिनल मिस्क। फरमाया रोजादार के मुंह की बू अल्लाह के नजदीक कस्तूरी से भी ज्यादा पसंदीदा होती है। नबी पाक ने फरमाया दूसरी क्या है? आका ने फरमाया तस्तगफिर लहुम हैतानु हत्ता युफ्तिरू। रोजा रख लिया जी, रख लिया। फरमाया जब तक इफ्तार नहीं करते समंदर की मछलियां रोजादार के लिए बख्शिश की दुआ करती रहती। तीसरा क्या है? आका ने फरमाया ज़ुय्यिनुल्लाहु कुल्ला यौमिन जन्नतन। रोजादार के लिए हर रोज अल्लाह ताला जन्नत को सजा देता है। चौथा क्या है? आका ने फरमाया तो सफद फीही मरदतु शयातीन। रमजान के महीने में शयातीन जिन्नों को अल्लाह ताला और शैतानों को अल्लाह ताला जकड़ देता। और कितना जोर लगाते हैं, कभी गवर्नमेंट से कहते हैं हमारा फुला दुश्मन है, हमें खतरा है, उसे हवालात में कैद करो। हमारा फुला दुश्मन है, हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें उससे अपनी जान को खतरा है, उसे कैद कर दिया जाए। रमजान का महीना आता है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, अल्लाह खुद ही हमारे दुश्मन को कैद फरमा देता। और 5वां आका ने फरमाया, यहां पे हदीस तैयबा हुजूर ने फरमाया वा युगफरु लहुम फी आखिर लैलिही। फरमाया रमजान का महीने की आखिरी रात आती है, अल्लाह ताला रोजादारों के सारे गुनाहों को माफ फरमा देता।
یہ وہ 5 انعام ہیں جو حضور فرماتے ہیں میری امت سے پہلے اللہ نے کسی امت کو عطا نہیں فرمائے. ہمارا چونکہ یہ آج 4 رمضان المعظم ہے، موضوع بنتا تھا شان سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ 3 رمضان کو آپ کا وصال مبارک ہے، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک ہے. مگر چونکہ رمضان سے قبل چاہیے تھا کہ ایک جمعہ روزے کی فضیلت پہ لگ جاتا، وہ ہم معراج کے سلسلے میں لگا نہیں سکے، اس لیے ضروری